رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے آنے پر ترتیب تبدیل کر دی. ترتیب یہ تھی کہ جبرائیل آتے، قرآن پڑھتے، حضور تک آیات اتارتے، اللہ کا پیغام پہنچاتے اور چلے جاتے. حضور سنتے رہتے. لیکن آج ترتیب بدلی. کیا ترتیب بنائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب یہ بنائی، دل میں سوچا کہ جبرائیل آتا ہے، پڑھ کے چلا جاتا ہے، اگر اس کے پڑھنے کے دوران میں بھی دہرائی کرنا شروع کر دوں تو بڑا جلدی جلدی یاد ہو جائے اور جلدی جلدی اگلی امت تک قرآن پہنچ جائے. تو اپنے دل میں طے کیا کہ بس ٹھیک ہے، آج جب جبرائیل آئے گا اس کے کمپلیٹ کرنے کا میں انتظار نہیں کروں گا، اس کے مکمل کرنے کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ بھی دہراتا رہے گا، میں بھی ساتھ دہراتا رہوں. تو سورت قیامہ رکوع نمبر پہلا ہے. سورت کا پہلا رکوع ہے، پارہ نمبر 29 ہے. حضور پاک نے یہی فرمایا. تو جیسے حضور نے پڑھا، رب کریم نے جبرائیل پاک کو حکم دیا اب آیت یہ اتار دے. جو پڑھ رہے تھے وہ کوئی اور ہے، جو اتری ہے وہ کوئی اور ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. توجہ رکھنا. فرمایا محبوبم یہ کام مت فرمائیے، یہ کام مت فرمائیے کہ جبرائیل بھی پڑھے آپ بھی پڑھیں. اب سوال اٹھتا ہے، حضور پاک بیس لیس تو نہیں پڑھ رہے، بلا وجہ تو نہیں پڑھ رہے. وجہ ہے، ریزن ہے، سبب ہے، بنیاد ہے کہ یار یاد ہو جائے، اگلی نسلوں تک جائے. توجہ توجہ، میں بالکل جواب کے قریب پہنچ چکا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر وجہ کے تو نہیں پڑھ رہے. رب نے جواب دیا ایک ہی لفظ میں، فرمایا لتعجل بہ. یہ لام تعلیلیہ ہے، ریزنیبل لام، وجہ بتا رہی ہے. فرمایا محبوبم ہمیں پتہ ہے آپ جلدی کیوں کر رہے ہیں، ہمارے علم میں ہے آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں آپ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اگلی نسلوں تک قرآن جلدی جلدی پہنچے. محبوبم فکر کی ضرورت نہیں ہے. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. محبوبم ہم 3 کام آپ کو بتا رہے ہیں. یہ قرآن جمع کیسے ہوگا، پڑھا کیسے جائے گا، اور اس قرآن کی اتباع آپ کر کے آگے ہم بیان کیسے کروائیں گے، یہ آپ کے اللہ کی ذمہ داری ہے، آپ کی نہیں ہے. یہ تسلی کی آیات اتری. ان علینا بیانہ، پڑھوائیں گے بھی ہم، جمعہ و قرآنہ اکٹھا بھی ہم کروائیں گے، پھیلائیں گے بھی ہم. حضور پاک علیہ السلام نے پڑھنا روک دیا. فرمایا اب جبرائیل مکمل کرے گا، بعد میں پڑھیں گے. اب توجہ رکھنا، جو نبی کے دل میں کڑھن تھی کہ یہ قرآن اگلی نسلوں تک جائے، اسی لیے جلدی کی، تو رب نے آیات اتاری کہ ذمہ داری میری ہے. اب سنو، علماء مدرسے میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، مکاتب کھولے ہوئے ہیں، ایک وجہ سے. لوگوں آؤ اپنے بچوں کے سینوں کو خوش قسمت کر لو، یہ ویکنسیز خالی ہیں. اللہ نے خوش قسمت سینوں کے ذریعے قرآن آگے پھیلانا ہے. حضور پاک کی تسلی کے لیے آیت اتر گئی تھی. اب کون خوش قسمت ہے جو اپنے بچوں کو پیش کرے پڑھنے کے لیے؟ یہ تو ہے ہی خوش قسمت، بیٹھے ہیں قرآن پڑھانے کے لیے. ان مولویوں کے سینے میں حضور کی کڑھن کا اثر ہے، حضور پاک کے درد دل کی وجہ ہے. اسی لیے یہ اپنے سینے پڑھانے کے لیے اور شاگرد اپنے سینے پڑھنے کے لیے پیش کر رہے ہیں. ورنہ کیا ضرورت تھی بیٹھنے کی، کیا ضرورت تھی، کیا بنیاد ہے؟ اللہ نے ذمہ داری لی ہے، اللہ ہی کرے گا. جی نہیں، جیسے رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، پر ہم کماتے ضرور ہیں، دکان ضرور کھولتے ہیں، تجارت ضرور کرتے ہیں. کیوں؟ حالانکہ ہم جانتے ہیں حفاظت رزق کی اللہ کرے گا. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم ذمہ داری اللہ کی اپنے ہاتھوں پوری کریں گے، ہم کمائیں گے، اللہ کی ذمہ داری پوری ہوگی. تو بھائیو، تم اپنی اولاد مدرسے بھیجو گے، اللہ کی ذمہ داری قرآن پھیلانے کی پوری ہوگی. اب میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. یہ مسجد کا ایک صف ہے، اگر اعلان ہو جائے کہ یہ اللہ کی گھر کی صف ہے، ساتھی کوئی خرید کے دینا چاہے تو بڑا ثواب کا کام ہے. یہ اعلان ہو جائے اور ایک بندہ بیٹھ کے کہے کہ بھئی متولی جانے اور صف جانے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ بھائی مسجد کی صف تو آ جائے گی، کسی اللہ والے نے خرید کے دے دی. ہم چاہتے ہیں
تیرا مال بھی بابرکت ہو اور اس میں شامل ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ تیرا پیسہ، تیری جان، تیرا مال، تیرا وقت اتنا قیمتی ہو کہ جو اللہ کے لیے لگے، رسول اللہ کے لیے لگے، دین کے لیے لگے، شریعت کے لیے لگے، ایمان و ایقان و احسان کے لیے لگے. تو بھائیو، قرآن پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کس کا سینہ چاہیے، یہ تو اللہ کا انتخاب ہے. جس کے سینے کو رب خوش قسمت بنائے، جس کی اولاد کو رب خوش نصیب بنائے، وہ قرآن پڑھ کے آگے پھیلا دے. ہم چاہتے ہیں ہر بندے کی اولاد خوش قسمت بن جائے. اور اگر علماء بازاروں میں بیٹھے ہوں، علماء تجارت میں مصروف ہوں، تو پھر بتاؤ یہ دین کی خدمت کون کرے گا؟ تبھی تو قرآن کریم نے چوتھے پارے نے دوسرے صفحے پہ ہمیں بتایا ہے فَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. ایک جماعت طے کر لو جو نیکی کا کام کرے. ایک جماعت کے لیے طے ہونا چاہیے. اور پھر قرآن کریم نے یہی بات بتائی ہے کہ یاد رکھیں، ایک جماعت، ایک گروہ وہ لوگ ہو وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. وہ قوم اتنی علم میں مضبوط ہو، شریعت میں اتنی مضبوط ہو کہ جب لوگ ان سے دین پوچھنے آئے تو وہ ان کی دینی اور شرعی رہنمائی کر سکیں. یہ رب نے حکم دیا. علماء اس حکم کی وجہ سے خود کو مدرسوں میں بٹھا بیٹھے ہیں. ورنہ مولوی کا عقل کوئی کم نہیں ہے. وہ دکانداروں کے ساتھ بیٹھ کے دکانداری کرے تو بڑے بڑوں کی تجارت کو مات دے دے. کوئی مجال ہے؟ عالم کے دماغ میں 6666 کم و بیش آیات آ سکتی ہیں، نبی کی ہزاروں حدیثیں آ سکتی ہیں، سندات وہ حفظ کر سکتا ہے، مسائل وہ حفظ کر سکتا ہے، اور وہ زبانیں یوں کمپیوٹر کی طرح بنا سکتا ہے. اس سے 2-4 دکانیں نہیں سنبھالی جاتی. ایسا نہیں ہے. یہ باصلاحیت لوگ ہیں، یہ بے صلاحیت لوگ نہیں ہیں. یہ باضمیر لوگ ہیں، بے ضمیر لوگ نہیں ہیں. یہ با ہمت قوم ہے، یہ بے ہمت قوم نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مصلی پہ آگے ٹھہرتے ہیں. اگر یہ امام نہ ہو تو تیری ایک نماز ایک ہی رہے گی. یہ امام ہوگا جو یہاں ٹھہرے گا تو تیری ایک نماز کو 27 گنا بڑھا دے گا. یہ امام ہے. حدیث میں نہیں ہے ب27 درجہ. حضور پاک نے فرمایا، حضرت ابن عمر کی روایت صحیحین کی رضی اللہ عنہما، فرمایا نماز با جماعت جامع مسجد میں پڑھو تو 27 گنا ایک نماز کا ثواب ہے. یہ اس بوریا نشین کی وجہ سے اور جو آگے ٹھہرا ہے. آج لوگ علماء پہ بات کرتے ہیں کہ مولوی نے کیا کیا ہے. میں کہتا ہوں اگر مولوی نہ ہوتے نا، بچوں یاد رکھ، تیرا نکاح تیری امی سے تیرے ابا کے ساتھ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج کوئی حالات نہیں، میں ہنسنے کے لیے نہیں، درد دل سنانے کے لیے بات کر رہا ہوں، میں سنجیدگی میں بات سمجھا رہا ہوں. اگر علماء نکاح نہ پڑھاتے نا، یاد رکھنا، پھر اپنے آپ کو حلالی کون کہتا؟ ثبوت نسب کہاں سے ہوتا؟ گواہ کی شرائط کہاں سے ہوتی؟ اور سنیں، اگر یہ اللہ والے نہ ہوتے تو ہمارے کان میں اذان اور ہمارے کان میں اقامت کون کہتا؟ آج امت کے بڑے بڑوں کا یہ حال ہے، لوگوں کو قل ہو اللہ پڑھنی نہیں آتی. بڑے بڑوں کو قل ہو اللہ نہیں آتی، دوسری تیسری بار کہا جائے تو پھر بھی غلط پڑھتے ہیں. بسم اللہ نہیں آتی. ایک شخص نے میرے سامنے ایک دن علماء کے خلاف بات کی. میں نے اسے کہا یار تمہیں قرآن آتا ہے؟ کہتے جی آتا ہے. میں نے کہا 2-3 آیات تو سنا لو جہاں سے مرضی آئے. مجھے یقین تھا کہ اس بندے کو قرآن نہیں آتا، ورنہ قرآن آئے تو یہ اس طرح اپنے منہ سے اول فول نہیں بکے گا. کوہاٹ کے غیوروں اب سنو، اس نے سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا. حضرات آپ حیران ہوں گے، اس نے اعوذ باللہ بھی غلط پڑھا. کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا شاید میں غلط سمجھ گیا ہوں کہ نرجیم ہے یا نروجیم ہے. تو کہ نروجیم. میں نے کہا بھائی آپ کیا پڑھتے ہیں، یہاں را پڑھتے ہیں یا واؤ پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں واؤ پڑھتا ہوں. میں نے کہا کس سے قرآن پڑھا ہے؟ کہتے ہیں محلے کی ایک بیبے جی پڑھاتی تھی اس سے پڑھا ہے. میں نے کہا میں حیران ہوں، بیالوجی، کیمسٹری، فزکس، میتھ، ڈبل میتھ اسٹیٹ، انگلش، یہ چیزیں پڑھنے کے لیے تو آپ کوئی کوالیفائڈ ڈین ڈھونڈتے ہیں، بڑا بڑا کوئی پروفیسر اور ادھر ادھر کا پڑھا ہوا ڈھونڈتے ہیں. اور قرآن رب کی کتاب ہے، یہ بیبے جی تمہیں پڑھائے گی اور تمہیں کوئی اتھنٹک بندہ نہیں ملا. میں نے کہا تو اس قابل ہے، واقعی تو علماء کو گالیاں دے. تو میرے دوستو، یہ بوریا نشین دین پھیلانے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ حضور کی اس قرآن کی وجہ سے بیٹھے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے پیغمبر کی دعائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں میں سناؤں حیران ہو جاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا للعالم یستغفر له
فرمایا ایمان والے عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں حتی الحیتان فی جوف الماء، پانی کے اندر مچھلی تیر رہی ہوتی ہے لیکن عالم کی مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہے۔ جو عالم کسی درخت کے نیچے سے گزرتا ہے وہ درخت دوسرے درختوں پہ فخر کرتا ہے کہ میرے نیچے سے نبی کا وارث گزرا ہے۔ اور خدا کے بندے، حضور پاک نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ، فرمایا جیسے نبی اور امت کا فرق ہوتا ہے ایسے ختم نبوت تو ہو چکی ہے پر عالم اور غیر عالم کا اتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا، یہ میں کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، کوئی عمران سیریز کے واقعات نہیں سنا رہا، کوئی جنگ اخبار و اخبار جہاں کی صفحات نہیں پڑھ رہا، کوہاٹ کے غیوروں میں اس نبی کا فرمان پڑھ رہا ہوں جس کی سفارش اللہ آپ کو بھی دے، قیامت میں ہمیں بھی دے۔ میں اس نبی کی بات پڑھ رہا ہوں۔